لبیک ممتاز مفتی گنگا جمنی۔ وہ دن بھی عجیب دن تھے۔ زندگی گنگا جمنی تھی، جیسے میں نے بیک وقت دو محبوباؤں سے یارانہ لگا رکھا ہو۔ ایک تو وہ پردہ نشین تھا جو کوٹھے سے جھانک جھانک کر میری طرف مسکراہٹیں پھینکا کرتا، اور دوسرے وہ انگریزی ہوٹل تھا جو بوڑھی میم کی طرح میرا انتظار کیا کرتا تھا، اور جب میں اپنے کمرے میں پہنچتا تو وہ بوڑھی میم میری گود میں آ بیٹھتی تھی۔ ہوٹل میں داخل ہوتے ہی میری دنیا بدل جاتی۔ بیرے یس سر کہہ کر مجھے کمپنی بہادر بنانے پر مصر ہو جاتے۔ میز پر پڑی پلیٹیں میڈ بائی جانسن کی سرگوشیاں لگ کرتیں۔ چمچے، کانٹے، چھریاں ہیلو سر گنگناتے۔ پڈنگ پوچھتا رائٹ سر۔ ورمسلیز میرے ذہن کے ارد گرد جالے تنتی۔ باہر برآمدے میں بوڑھی میمیں بڑے رکھ رکھاؤ سے میری طرف دیکھتی، پھر لفٹ پر کھڑا وردی میں ملبوس اسٹیورڈ ٹوپی اتار کر مجھے سلام کرتا، حتیٰ کہ مجھے محسوس ہوتا کہ میں لندن میں کسی جگہ پکنک کرنے آیا ہوا ہوں۔ کمرے میں پہنچتا تو بڑے بڑے بیڈ، موٹے موٹے پائیدار صوفے، شاہی وضع کی کرسیاں سب مجھے ویلکم کرتے، اور پھر وہ ہوٹل کی روح شوخ لیکن وفادار میم آ کر بے تکلفانہ میری گود میں بیٹھ جاتی اور کہتی ڈارلنگ ڈونٹ بی سو سپرسٹیشس۔ پھر مجھے یاد آتا کہ قدرت کہا کرتے ہیں کیا فرق پڑتا ہے، قدرت کس قدر بے خبر ہے۔ صبح جب قدرت مجھے جگاتی تو کہ چلو فجر کی نماز کا وقت ہو گیا تو مجھے بڑا غصہ آتا، بلکہ ایسے ہی جیسے سکہ بند انگریز کو غصہ آیا کرتا تھا جب اردلی اسے نامناسب وقت پر جگا دیتا تھا۔ آج کا انگریز نہیں بلکہ اس زمانے کا انگریز جب امپائر پر سورج کبھی غروب نہیں ہوتا تھا۔ ہم تینوں صبح سویرے 4 بجے حرم شریف پہنچ جاتے، نماز کے بعد ہوٹل میں بریک فاسٹ کرتے، پھر ظہر کی نماز کے لیے حرم پہنچتے، پھر دوپہر کو ہوٹل میں آ کر نیک کرتے، شام کو عصر کے لیے پھر حرم جاتے اور عشاء کے بعد واپس آتے۔ ہوٹل سے نکل کر حرم کو جاتے تو ایسے لگتا جیسے فقیر بھیک مانگنے نکلے ہوں۔ حرم سے واپس آ کر ہوٹل میں داخل ہوتے تو ایسے لگتا جیسے لارڈ کلیو پکنک کر کے آئے ہوں۔ ہاں، وہ زندگی عجیب زندگی تھی۔ گویا ہماری میز پر شربت سندل اور کافی کے پیالے پڑے ہوئے تھے اور ہم باری باری ایک گھونٹ شربت پیتے اور ایک گھونٹ کافی۔ اس پر بھی قدرت کہتے تھے کیا فرق پڑتا ہے۔ انجائنا۔ ان 3 دنوں میں قدرت کو انجائنا کے 4 دورے پڑ چکے تھے۔ ان دوروں کی نوعیت عجیب تھی۔ اسلام آباد میں ایک روز رمضان کی 27ویں کی شب میں نے قدرت سے کہا آج رات میں آپ کے ساتھ گزاروں گا۔ قدرت پر گھبراہٹ سی طاری ہو گئی۔ بولے آپ کیا کریں گے؟ میں نے جواب دیا جو آپ کریں گے۔ بولے میں تو شاید نفل پڑھوں۔ میں نے کہا میں دیکھوں گا کہ نفل کس طرح پڑھے جاتے ہیں۔ قدرت زچ ہو گئے، انہیں میری بات ماننی پڑی۔ رات کے 10 بجے کے قریب انہوں نے نفل پڑھنے شروع کیے۔ ساری رات وہ نفل پڑھتے رہے اور میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر انہیں دیکھتا رہا۔ میرا خیال تھا کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، کمرہ فری میسنز ہال بن جائے گا اور اس میں عجیب و غریب ریچول ہوں گے، یا کمرے میں آسمان سے روشنی کی ایک کرن گھس آئے گی، قدرت کے سر پر ایک ہالہ بن جائے گا، پھر فرشتے اتریں گے اور پھر اللہ کی آواز آئے گی مانگ کیا مانگتا ہے۔ لیکن کچھ بھی نہ ہوا۔ ساری رات گزر گئی، قدرت نفل پڑھتے رہے اور میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھتا رہا۔ ہاں، صرف ایک بات تھی، نفل پڑھتے ہوئے قدرت کے قیام اتنے لمبے تھے کہ مجھے سمجھ میں نہ آتا تھا کہ وہ کھڑے ہو کر کیا کیا کچھ پڑھتے ہیں۔ اس کے علاوہ حیران کن بات یہ تھی کہ قدرت کا کھڑے ہونے کا انداز عجیب تھا۔ اس میں عجز، ندامت، گنہگاری اور توبہ کوٹ کوٹ کر بھرے ہوئے تھے۔ قدرت کو کھڑے دیکھ کر بار بار مجھے وہ پینٹنگ یاد آتی تھی جس میں عالم دعا میں جواب کے عجز، ندامت اور توبہ بھرے ہاتھ دکھائے گئے ہیں۔ اس وقت قدرت بنفس نفیس گویا جواب کی دعائیہ ہاتھ بنے ہوئے تھے۔ ساری رات نفل پڑھنے کے بعد جب پو پھٹی تو قدرت کو انجائنا کا دورہ پڑ گیا اور 2 ماہ کے لیے وہ صاحب فراش رہے۔ میں نے کہا یہ اچھی عبادت ہے جس کے صلے میں دل کا دورہ پڑ جاتا ہے۔ نہیں، وہ بولے قصور میرا اپنا تھا۔ شیشے کے برتن پر اگر اتنا دباؤ ڈالو کہ سہار نہ سکے تو وہ تڑک جاتا ہے۔ مکہ معظمہ میں قیام کے دوران قدرت 4 مرتبہ تڑکے۔ میں نے ڈاکٹر عفت سے پوچھا، میں نے کہا ڈاکٹر یہ بتاؤ کہ شیشے کا برتن کمزور ہے یا دباؤ زیادہ ہے؟ ڈاکٹر نے حیرت سے میری طرف دیکھا۔ میں نے کہا 3 دنوں میں 4 مرتبہ جو انجائنا کا دورہ پڑا ہے۔ وہ ہنس بولے انجائنا بیچارے کا تو مفت میں نام بدنام ہے، تو پھر یہ کیا ہے؟ مجھے کیا پتا، کوئی بیماری ہو تو مجھے پتا چلے۔ تو یہ بیماری نہیں کیا؟
بیماری اتنی سوجھ بوجھ کی مالک نہیں ہوتی۔ سوجھ بوجھ کی؟ ہاں، پہلی مرتبہ انہیں اس وقت دورہ پڑا جب انہوں نے حاضری دینے کا ارادہ کیا، دوسرا اس وقت پڑا جب یہ پہلا طواف کرنے لگے تھے، تیسرا اس وقت پڑا جب انہوں نے صحیح شروع کی، اور چوتھا اس وقت پڑا جب حج پر روانہ ہوئے۔ ابھی پتہ نہیں کتنے دورے اور پڑیں گے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے ان کے انجائنا میں کمپیوٹر لگا ہوا ہے۔ میری ہنسی نکل گئی۔ ویسے بھی، وہ بولی، جب بھی ہم حرم شریف جانے کا ارادہ کرتے ہیں تو ان کا جسم اکڑ جاتا ہے، پھر میں زبردستی سونٹا مار کر اٹھاتی ہوں۔ اچھا تو پھر یہ ہے کیا؟ میں نے پوچھا۔ ریزسٹنس۔ ارے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اندر سے کوئی ہلچل اٹھے اور پھر اسی اندر سے کوئی کہے رک جا؟ معاف کرنا ڈاکٹر، میں نہیں سمجھا۔ ڈاکٹر غصے میں بولے، میں نے کب دعویٰ کیا ہے کہ میں سمجھتی ہوں؟ ڈاکٹر عفت کی مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی۔ پہلی مرتبہ جب میں نے ڈاکٹر عفت سے طبی مشورہ پوچھا، میں نے کہا، ڈاکٹر ہائی بلڈ پریشر کے لیے کوئی دوا بتائیے۔ بولی، تارا میرا کے بیج دلی بھر نہار منہ کھاؤ، صرف 3 دن۔ میں نے حیرت سے ڈاکٹر کی طرف دیکھا، پھر میری ہنسی نکل گئی۔ عفت، آپ ڈاکٹر ہیں کہ پنساری؟ میں نے کہا، ڈاکٹر عفت جب ہیگ میں تھیں تو پاکستان سے ترپلہ منگوایا کرتی تھیں۔ 5 روپے کے ترپلے پر 35 روپے کرایہ لگتا تھا۔ مکہ میں وہ مجھے ساتھ لے کر اسبگول تلاش کرتی پھریں کیونکہ قدرت کے پیٹ میں خرابی تھی۔ میں نے کہا، ڈاکٹر اسبگول تو پنساری کی دکان سے ملے گا، آپ کیمسٹوں کی دکان پر ڈھونڈ رہی ہیں۔ عفت بولی، اب انہوں نے اسبگول کو باٹل کر لیا ہے، نام ہے اسپغال۔ حج پر آنے سے پہلے میں نے پوچھا، ڈاکٹر الرجی کے لیے کوئی دوا ہے کیا؟ بولی، ایلوپیتھی میں کوئی حتمی دوا نہیں، عارضی آرام کی دوائیں ہیں، ان سے بیماری نہیں جاتی، آپ فلاں آیت کا ورد کیا کریں، انشاءاللہ شفا ہوگی، میری آزمودہ ہے۔ میں نے کہا، ڈاکٹر آہستہ بولیے، اگر میڈیکل کونسل نے کسی رکن نے سن لیا تو وہ آپ کا لائسنس ضبط کر لیں گے۔ یہ کہہ کر میں کہکہا مار کر ہنسا۔ ڈاکٹر عفت دوسروں کے کہکہوں سے نہیں گھبراتی، وہ اپنے خیالات اور بلیفز پر شرمسار نہیں ہوتی۔ ایک بار لندن میں کسی انگریز نے ڈاکٹر عفت سے پوچھا، آپ مسلمان لوگ سور کیوں نہیں کھاتے؟ ڈاکٹر عفت بولی، یہ بتائیے کہ آپ کتا کیوں نہیں کھاتے؟ انگریز یہ سن کر بوکھلا گیا، بولا، میں نے اس کے بارے میں کبھی نہیں سوچا۔ عفت نے کہا، میں نے بھی سور کے بارے میں کبھی نہیں سوچا، میں سور اس لیے نہیں کھاتی کہ میرے اللہ کا حکم ہے کہ سور مت کھاؤ۔ 2 سال پہلے ڈاکٹر عفت ہومیوپیتھی کا مطالعہ کر رہی تھیں، پھر لاہور کے نور بابا کے طریق علاج سے اس قدر متاثر ہوئیں کہ انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ نور بابا کے طریق علاج کو اپنا لیں گی، کیونکہ نور بابا کے پاس پرانی پراسرار بیماریوں کے ایسے مریض آتے ہیں جنہیں ڈاکٹر انکیوریبل قرار دے چکے ہوتے ہیں، اور حیرت کی بات ہے کہ ان میں سے 40% صحت مند ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ نور بابا صرف خوراک کے ذریعے علاج کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ خوراک میں جو دوا کا عنصر ہوتا ہے وہ خالص دوا کی نسبت زیادہ پر اثر ہوتا ہے۔ نور بابا کے نظریے نے ڈاکٹر عفت کو بہت متاثر کیا ہے۔ کہیے، آپ کی سمجھ میں بات آئی؟ میری سمجھ میں تو نہیں آئی۔ موٹی بات یہ ہے کہ دونوں میاں بیوی ہی بعید از فہم ہیں۔ مثلاً شادی کے بعد آج تک دونوں میں ایک بات پر جھگڑا ہے جو شاید کبھی طے نہ ہو پائے۔ قدرت کہتے ہیں، جب میں نے پہلی بار ڈاکٹر عفت کو دیکھا تو وہ ملیشیا کا سوٹ پہنے سلائی کی مشین چلا رہی تھی۔ ڈاکٹر کہتی ہیں، ملیشیا کا سوٹ میں نے زندگی بھر نہیں پہنا۔ قدرت کہتے ہیں، اگر تم نے ملیشیا کا سوٹ نہ پہنا ہوتا تو میں کبھی شادی کے لیے تمہارا چناؤ نہ کرتا۔ ڈاکٹر کہتی ہیں، کاش کہ میں ملیشیا کا سوٹ نہ پہنتی۔ ڈاکٹر کہتے ہیں، نہ پہنتی تو اتنا بڑا اعزاز کیسے حاصل ہوتا؟ ڈاکٹر کہتی ہیں، CSP کی بیوی ہونے کے عذاب سے بچ جاتی۔ بہرحال ڈاکٹر کی بات میری سمجھ میں نہ آئی اور میں سوچتا رہا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی اہم مقام آتا ہے قدرت کو دورہ پڑ جاتا ہے، جب بھی حرم جانے کا وقت آتا ہے ان کے اعضاء کر جاتے ہیں۔ سوچتا میں ہوٹل سے باہر نکل گیا۔ چور اور گٹری۔ السلام علیکم۔ ایک ہندوستانی وضع کے بڑے میاں نے مجھے چونکا دیا۔ وہ بڑے مزے میں تھے، ہاتھ میں تسبیح چل رہی تھی، منہ میں پان چل رہا تھا۔ آپ پان ساتھ لائے ہیں؟ میں نے پوچھا۔ نہیں تو، وہ بولے، میاں یہاں کیا نہیں ملتا، وہاں نکڑ پر پاک ہوٹل ہے، وہاں سے جا کر پان کھاؤ۔ پاک ہوٹل میں داخل ہوا تو پہلی مرتبہ مجھے احساس ہوا کہ ہوٹل میں آیا ہوں۔
میز لگے ہوئے تھے، کرسیاں کھڑی تھیں، چلنے کا راستہ بند تھا۔ لڑکا چلا رہا تھا، آلو گوشت، کدو گوشت، دال قیمہ۔ بات ہوئی نا؟ میں نے یوں محسوس کیا جیسے مرغابی جھیل میں آ گئی ہوں۔ جس میز پر مجھے جگہ ملی وہاں ایک افریقی بیٹھا تھا۔ اس نے خوش آمدید کے لیے دانت نکال دیے۔ چائے کا پیالہ پیتے ہوئے مجھے پھر سے قدرت کے دورے کی بات یاد آ گئی۔ ورریڈ؟ افریقی نے پوچھا۔ نو، یس یس، ورریڈ۔ سمتھنگ رانگ یو؟ آئی مین ود یو؟ نو، میں نے کہا۔ انجائنا، کمپینین، ہارٹ، دورہ، آئی مین فٹ، طواف، فٹ، طواف، طواف فٹ، طواف فٹ۔ افریقی ہنسنے لگا، پھر سر نفی میں ہلاتے ہوئے بولا، او نو وری، نو وری۔ وائی ناٹ؟ میں نے کہا۔ ویئر دیر از گولڈ دیر از تھیف، ہی مسٹ بی گولڈ۔ افریقی نے دانت نکال کر میری طرف دیکھا۔ گٹھری میں لاگو چور مسافر جاگ ذرا، گٹھری میں لاگو چور۔ ہوٹل کے ریڈیو سے کسی سی ڈی کی آواز گونجی۔ میں چونکا۔ گٹھری اور چور کی بات ہے، میں نے سوچا، لیکن گٹھری اور چور کا بھید کیا ہے؟ گٹھری کون ہے؟ چور کون ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، مؤذن نے حرم کے مینار سے جواب دیا۔ دفعتاً مجھے خیال آیا کہ عفت اور قدرت دونوں مجھے ڈھونڈ رہے ہوں گے۔ چونکہ نماز کے وقت ہم اکٹھے ہوٹل سے مسجد جایا کرتے تھے، وہ دونوں فکر مند ہوں گے۔ یقیناً وہ مسجد میں پہنچ چکے ہوں گے۔ میں دیوانہ وار اٹھا اور مسجد کی طرف بھاگا۔ حرم شریف میں پہنچ کر میں انہیں ڈھونڈنے لگا۔ حرم شریف میں کسی کو ڈھونڈنا آسان کام نہیں ہوتا۔ عورت۔ دفعتاً کسی نے میرا بازو پکڑ لیا۔ وہ دیکھو، وہ چلایا۔ طواف میں عورتیں اور مرد گڈمڈ ہو رہے ہیں۔ افسوس کی بات ہے کہ اگر یہ لوگ درمیان میں ایک چھوٹی سی دیوار بنا دیتے تو ایک طرف عورتیں طواف کرتی اور دوسری طرف مرد۔ کیوں صاحب، میں غلط کہہ رہا ہوں کیا؟ عورتیں؟ میں نے نظم و نسق صاحب کو پہچان کر کہا۔ یہ کس عورت کی بات کر رہا ہے؟ کون سی عورتیں؟ میں نے حیرانی سے چاروں طرف دیکھا۔ ان 5 لاکھ زائرین میں جو اس وقت حرم میں موجود تھے، ایک بھی عورت نہ تھی۔ ہمیں مکہ شریف میں آئے ہوئے 3 روز ہو چکے تھے، لیکن میں نے وہاں کوئی عورت نہ دیکھی تھی۔ سعودی عرب کے چھپے ہوئے اعداد و شمار کے مطابق زائرین کی کل تعداد 5 لاکھ تھی، جن میں 1.25 لاکھ عورتیں تھیں۔ وہ 1.25 لاکھ عورتیں کہاں چھپی بیٹھی تھیں؟ عورت کے متعلق میں بہت زود حس ہوں۔ جس طرح مینڈک کو آنے والی بارش کی بو آ جاتی ہے، اسی طرح مجھے عورت کی بو آ جاتی ہے۔ لیکن جب سے میں نے مکہ معظمہ میں قدم رکھا تھا، مجھے وہاں کوئی عورت دکھائی نہیں دی تھی۔ سوال یہ ہے کہ عورت کیا ہے؟ عورت نہ حسن ہے، نہ جنس ہے، نہ جسم ہے۔ کئی عورتیں آپ کے پاس سے گزر جائیں گی، لیکن آپ کو خبر بھی نہ ہوگی۔ کوئی عورت آپ سے بہت دور کھڑی ہوگی اور آپ محسوس کریں گے کہ وہ عورت کھڑی ہے، جیسے وہ چلا چلا کر کہہ رہی ہو، میں عورت ہوں، لوگوں میری طرف دیکھو، میں عورت ہوں۔ تو عورت کیا ہے؟ ایک نشرگاہ، ایک جسم جس میں ایک ٹرانسمیٹر لگا ہوا جو یہ نشر کرتا رہے، میری طرف دیکھو، میں عورت ہوں۔ ٹرانسمیٹر کے علاوہ عورت میں ایک کمپیوٹر لگا ہوتا ہے جو مناسب موقع پر از خود ٹرانسمیٹر کو چلا دیتا ہے۔ 1.25 لاکھ عورتیں جو حرم میں بیٹھی تھیں، ان سب کے ٹرانسمیٹر خراب ہو چکے تھے۔ ان میں سے کسی ایک کو احساس نہ تھا کہ وہ عورت ہے۔ کوئی یہ پیغام نشر نہیں کر رہی تھی، میری طرف دیکھو، میں عورت ہوں۔ کسی مرد کا ریسیور کام نہیں کر رہا تھا۔ پھر پتہ نہیں نظم و نسق صاحب کیوں بار بار چلا رہے تھے، وہ دیکھو، عورتیں اور مرد اکٹھے طواف کر رہے ہیں۔ ایٹم بم۔ اس وقت حرم میں صرف ایک محبوب تھا، صرف ایک کشش، صرف ایک جادو جو سروں پر چڑھ کر بول رہا تھا۔ 5 لاکھ زائرین ایک خیال، ایک آرزو لیے بیٹھے تھے۔ خیال اور آرزو بذات خود ایک طاقت ہے۔ یہ طاقت بجلی پیدا کرتی ہے۔ 5 لاکھ جنریٹر خیال کی طاقت سے چل رہے ہیں۔ 5 لاکھ دل ایک جذبے سے دھڑک رہے تھے۔ حرم میں اتنی بجلی پیدا ہو رہی تھی کہ زائرین کو دھکے لگ رہے تھے۔ 5 لاکھ نیگیٹو پوائنٹس ایک پازیٹو پوائنٹ کی طرف یورش کر رہے تھے۔ حرم اس وقت ایک ایٹم تھا جس میں لاکھوں ذرات نیوکلیس کے گرد گھوم رہے تھے۔ میری نگاہ کوٹے کی طرف منعطف ہو گئی۔ نیوکلیس سے وہی سر ابھرا، وہی مسکراہٹ، وہی بلاوا۔ میں بھاگا اور کوٹھے کے گرد یوں پھیرے لینے لگا جیسے وہ میری سہاگ رات ہو۔ مطاف۔
وہ دیکھو، نظم و ضبط کا متوالا چلایا۔ اس نے خانہ کعبہ کی طرف اشارہ کیا۔ طواف میں ہر بونگ بجا رکھا ہے۔ لا حول ولا قوہ۔ سنگ اسود سنگ اسود کے قریب زائرین دھکم پیل کر رہے تھے۔ سنگ اسود کو بوسہ دینے کی خواہش ان پر بھوت بن کر سوار تھی۔ ہر کوئی دوسرے کے پیچھے کی طرف دھکیل رہا تھا، اپنا رستہ بنانے کے لیے یوں کندھے مار رہا تھا جیسے مطاف فٹ بال گراؤنڈ ہو۔ ارے صاحب، میر صاحب نے آہ بھری، دیکھ لو 2 دن میں 20ویں بار طواف کر چکے ہیں، لیکن سنگ اسود کو بوسہ دینے کی سعادت نصیب نہیں ہوئی۔ وہاں تو فٹ بالر ہی پہنچ سکتا ہے میر صاحب نظم و نسق ہنسے۔ اپنے میں تو اتنی جان نہیں، میر صاحب نے آہ بھری۔ کوئی نظم و ضبط ہو، کیوں لگا ہو، باری باری زائرین آگے بڑھیں تو بات بنے۔ کیوں جناب، نظم و ضبط کے دیوانے نے میرا شانہ جھنجھوڑا۔ جی، میں نے جان چھڑانے کے لیے دانت نکال لیے۔ دراصل وقت یہ ہے کہ سنگ اسود قد آدم جتنا اونچا نہیں ہے۔ دراصل دقت یہ ہے کہ سنگ اسود قد آدم جتنا اونچا نہیں ہے، بوسہ دینے کے لیے جھکنا پڑتا ہے، میر صاحب بولے۔ صرف یہی نہیں، صدیوں کی بوسہ بازی سے سنگ اسود اب گھس گھس کر پیالہ بن گیا ہے۔ پہلے سر جھکاؤ، پھر اس پیالے میں ہونٹ ڈالو، جب تک پیچھے سے بھیڑ کا ریلا آ جاتا ہے، میر صاحب بولے۔ ہاں، اور سر وہیں چپکا رہتا ہے اور دھڑ آگے چل پڑتا ہے، جناب نظم و نسق صاحب نے کہا لگایا۔ میر صاحب سنگ اسود کو بوسہ دینے کا خیال چھوڑ گئے، بس اشارے پر ہی گزارا کیجیے۔ ارے نہیں صاحب، میر صاحب بولے، اتنی دور سے آئے ہیں تو کیا یہ سعادت حاصل کیے بغیر ہی لوٹ جائیں گے؟ نہ صاحب، بنیادی غلطی پلاننگ کی ہے۔ سنگ اسود کو قد آدم جتنا اونچا لگانا چاہیے تھا، اور وہ اتنا ابھرا ہوتا کہ صدیوں کی بوسہ بازی کے بعد زیادہ سے زیادہ ہموار ہو جاتا۔ نظم و نسق صاحب نے کہا۔ ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے عابد نے کپکپی لی اور نظم و نسق کے دیوانے پر ایک خون آلود نگاہ ڈالی۔ ان کی نگاہ دیکھ کر میں کانپ گیا۔ اس وقت ہم حرم شریف میں برِ صغیر کے زائرین کے ایک گروہ کے درمیان میں بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ ہم کہاں آ بیٹھے ہیں آج؟ میں نے قدرت سے کہا۔ قدرت نے توجہ کیے بغیر کان میری طرف موڑ دیا۔ یہ لوگ تو جو اس کو کل پر مسلط کیے بیٹھے ہیں، چلیے کہیں اور چل کر بیٹھیں، میں نے قدرت سے کہا۔ قدرت نے ذرا ٹھہرو کا اشارہ کیا اور اپنی پراسرار مصروفیت جاری رکھی۔ کچھ دیر کے لیے ہم خاموش بیٹھے رہے۔ پتہ نہیں یہ نظم و ضبط کا دیوانہ کون ہے، میں نے اپنے آپ سے کہا۔ دل چھوٹا، ان کا نام سرفراز ہے، یہ پاکستان کے اعلیٰ افسر ہیں، قدرت نے کہا۔ پلاننگ میں سکم کی تحقیق کرنے آیا ہے یہاں، میں نے تن کہا۔ قدرت نے میری طنز کو نظر انداز کر دیا۔ سرفراز پلاننگ کے ماہر ہیں، وہ بولے۔ بڑے اچھے آدمی ہیں، بڑا اچھا آدمی ہے، بڑا اچھا آدمی، بڑا اچھا آدمی ہے۔ قدرت کے ذیل لبی حرم میں چاروں طرف گونجی۔ کوئی تمسخر اڑا رہا تھا، مذاق کر رہا تھا۔ قدرت اللہ شہاب کا مردم شناسی کا معیار میرے لیے ناقابل فہم ہے۔ فلاں شخص بڑا منہ پھٹ ہے، گالی دینے سے گریز نہیں کرتا، لیکن بڑا اچھا آدمی ہے۔ فلاں شخص بڑا منہ بند ہے، نک چڑھا ہے، خود پسند ہے، مگر بڑا اچھا آدمی ہے۔ فلاں شخص بڑا نکتہ چین ہے، عیب گنوانے میں مزہ لیتا ہے، پر ہے بہت اچھا آدمی۔ خاک اچھا آدمی ہے، میں نے کہا۔ یہ تو عقل و خرد کی تلوار چلائے جا رہا ہے، اور پھر یہاں حرم شریف میں۔ دل چھوٹا نہ کیجیے، قدرت زیر لب بولے۔ دفعتاً بات جگنو بن کر میرے ذہن میں چمکی۔ تو قدرت مردم شناسی سے پہلو تہی اس لیے کر رہے ہیں کہ دل چھوٹا نہ ہو۔ کتنا خود غرض ہے یہ شخص، جو علم، ادراک، جذبہ، راستی، سب کچھ اپنے قلب کی صفائی کے تحفظ کے لیے قربان کرنے سے گریز نہیں کرتا۔ یہاں جو چاہو کرو، قدرت نے کہا، صرف دل چھوٹا نہ کرو۔ کیا پتہ یہ شخص جو آپ کے دائیں ہاتھ بیٹھا نظم و نسق اور پلاننگ کی طرف ہماری توجہ مبذول کرا رہا ہے، CID کا آدمی ہو۔ CID کا آدمی یہاں حرم میں؟ رکاوٹیں۔ شاید یہ اس بات پر معمور ہو کہ جانچے کون دل چھوٹا کرتا ہے۔ یہاں بھی CID ہوتی ہے کیا، لیکن کس کے لیے؟ رکاوٹیں CID ہی ہوتی ہیں۔ یہاں کئی صورتوں میں رکاوٹیں سامنے آتی ہیں۔ کیوں آتی ہیں سامنے؟ یہ کیا مداری پن ہے؟ خود ہی جذبہ پیدا کرتا ہے، خود ہی بلاتا ہے، خود ہی رکاوٹیں کھڑی کرتا ہے۔ ہاں، قدرت مسکرائے۔ وہ مسکراہٹ اس قدر رندانہ تھی جیسے کوئی شرابی لڑکھڑا کر بات کر رہا ہو۔ رکاوٹیں بڑی ضروری ہوتی ہیں۔ ضروری؟ رکاوٹ نہ ہو تو حرکت ممکن نہ ہو، کشش شکل نہ ہو، نہ پودے
نہ پودے نہ اگ سکیں۔ رکاوٹ اس بات کی دلیل ہے کہ ہماری حرکت مثبت ہے۔ رکاوٹ یہ ثابت کرتی ہے کہ ہمیں اہمیت دی جا رہی۔ وہ دیکھو وہ، قدرت نے ایک اونگتے ہوئے ظاہر کی طرف اشارہ کیا۔ وہ ظاہر عبادت کرتے کرتے سو گیا ہے۔ نخریبی طاقت مخل ہو تو بات ٹوٹ جاتی ہے، میں نے ان کی بات کاٹ کر کہا۔ ٹوٹتی نہیں بلکہ بات چل نکلنے کی خبر لاتی ہے۔ عبادت میں نیند آ جائے تو سمجھو عبادت کاٹ رہی ہے۔ علی حیدر، ایک پہلوان نما پنجابی نے ہمارے قریب آ کر دونوں بازو اٹھا کر نعرہ لگایا۔ بھاجی سنگ اسود کو چوم کر آئے ہیں، وہ بولا۔ سنگ اسود کو چومے بغیر بھلا آ سکتے تھے ہم، لیکن وہاں تو بڑی بھیڑ ہے۔ میر صاحب بولے۔ ہم کیا پرواہ کرتے ہیں بھیڑ کی، پنجابی نے خفیہ لہجے میں کہا۔ پر وہ تو رستہ روکے بیٹھے ہیں، سرفراز نے کہا۔ رستہ روکنے والے کی ایسی کی تیسی، اس کے فلاں کے فلاں کے فلاں۔ پہلوان نے بڑی خضوع و خشوع سے منہ پھاڑ کر صلوات سنائی، پھر بولا۔ ساری عمر کثرت کی ہے باجی، کوئی مخول نہیں۔ ایک کو اٹھا کر ادھر پھینکا، ایک کو موڈا مار کر ادھر کیا، 5-10 کو پیچھے گھسیٹا، ایک کی گردن دبائی، ایک کو ایڑی ماری، بس راستہ صاف ہو گیا۔ پھر جی بھر کر سنگ اسود کو چوما۔ کسی کے مجال نہیں کہ ہم کو ادھر سے ہٹائے۔ علی حیدر، اس نے پھر نعرہ لگایا۔ وہ خوشی سے پھولے نہیں سما رہا تھا، جیسے سنگ اسود کو بوسہ دے کر نہیں، اللہ میاں کی گود میں بیٹھ کر آیا ہو۔ پراسرار بندے، قدرت اللہ اٹھ بیٹھے۔ چلیے، انہوں نے کہا، حتیم میں 2 نفل ادا کریں، آئیے۔ ہاں ہو آئیے۔ میر صاحب بولے۔ اپنی جائے نماز یہیں رہنے دیجیے، ہم حفاظت کریں گے۔ میر صاحب نے اتنی محبت اور خلوص سے بات کی کہ ہم جائے نماز اٹھانے کی ہمت نہ پڑی، اور ہمارا جگہ بدلنے کا منصوبہ ناکام ہو کر رہ گیا۔ حتیم کون سی جگہ ہے؟ میں نے قدرت سے پوچھا۔ مطاف میں میزان رحمت کے نیچے حتیم ایک انکلوژر ہے، ایک 4 دیواری۔ اس 4 دیواری میں کیا خصوصیت ہے؟ حتیم اولیاء کرام کی جائے عبادت ہے۔ کہتے ہیں وہاں ہر وقت ایک نہ ایک ولی اللہ مصروف عبادت رہتا ہے۔ اگر اکیلا شخص ہو تو جان لو کہ وہ بزرگ ہے، ولی اللہ کم از کم ہے، اور اگر ایک سے زیادہ ہو تو پتہ نہیں ان میں کتنے ولی اللہ ہیں۔ اولیاء کرام حتیم میں عبادت کرنا بڑا اعزاز سمجھتے ہیں۔ وہ ایک پاکیزہ مقام ہے، عبادت کے لیے عرفہ و اعلیٰ جگہ ہے۔ اچھا، یہ ولی لوگ کون ہوتے ہیں؟ میں نے پوچھا۔ ولایت ایک مرتبہ ہے، جس طرح فوج میں کپتان ہوتا ہے۔ اللہ کی فوج میں خالی کپتان ہی ہوتے ہیں کیا؟ کیوں؟ میں نے جب بھی سنا ولی کا نام ہی سنو۔ نہیں، کئی ایک مراتب ہوتے ہیں، ولی، ابدال، اوتاد، اخیار، غوث، قطب، پتہ نہیں اور کتنے مراتب ہوں گے۔ قدرت نے جواب دیا۔ ان کا آپ کو کیسے پتہ لگا بھلا؟ داتا صاحب نے جو بات کھول دی۔ قدرت بولے۔ آپ نے کشف المحجوب نہیں پڑھی کیا؟ پڑھی ہے۔ پھر؟ 1 بار نہیں، 6 بار پڑھی ہے۔ پھر؟ کچھ پلے نہیں پڑا۔ قدرت اللہ ہنس پڑے۔ جو جانتے ہیں وہ بتاتے نہیں، جو لکھتے ہیں وہ بیان نہیں کرتے، پہیلیاں بجھاتے ہیں۔ جو بیان کرتے ہیں وہ اس بات کا خاص خیال رکھتے ہیں کہ کہیں بات مجھے سے بے سمجھ کے پلے نہ پڑ جائے۔ بڑا نیپوٹزم چلتا ہے وہاں، منوپلی بنا کر رکھی ہے اللہ کے بندوں نے۔ یہ تیرے پراسرار بندے، قدرت نے ہنس کر کہا، ان کا بید کسی نے نہیں پایا۔ یہ خیار اوتاد کیا چیز ہے؟ پہلی بار سنا ہے آج۔ معلوم ہوتا ہے یہ سیکریٹریٹ سے متعلق ہیں، فیلڈ سے نہیں۔ تو کیا ان کا سیکریٹریٹ بھی ہے؟ ہے۔ کیا وہ پاکستانی سیکریٹریٹ کی طرح چلتا ہے؟ قدرت نے ہنس کر میری طرف دیکھا۔ کرائن سے تو ایسا ہی لگتا ہے، میں نے کہا۔ میری حج کی فائل 6 سال پڑی رہی، کسی نے دستخط نہیں کیے۔ پہلے اس بات پر حیرت تھی کہ کوئی دستخط نہیں کرتا، اب اس بات پر حیرت ہے کہ دستخط ہو گئے۔ وہ کیوں؟ سراسر فیورٹزم ہوا ہے۔ کیا مطلب؟ میری طرف دیکھیے، کہاں میں، کہاں یہ مقام۔ اللہ اللہ۔ حتیم لیجیے، قدرت نے کہا۔ حتیم آ گیا۔ انہوں نے ایک 4 دیواری کی طرف اشارہ کیا۔ مطاف میں گویا وہ ایک 1.5 اینٹ کی مسجد تھی، چھوٹی سی 4 دیواری جس کے اوپر کوئی چھت نہ تھی۔ اندر 50-60 آدمیوں کے لیے نماز پڑھنے کی جگہ بنی ہوئی تھی۔ 2-3 صفیں بچھی ہوئی تھیں جن پر 4-1 آدمی کھڑے نفل پڑھ رہے تھے۔ قدرت اندر داخل ہو گئے، میں بھی ان کے پیچھے پیچھے اندر چلا گیا۔ قدرت پچھلی صف پر کھڑے ہو گئے اور نفل پڑھنے لگے۔ میں قدرت کے پیچھے دیوار سے لگ کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے 2 نفلوں کی نیت باندھی۔
ابھی میں نے سورہ فاتحہ شروع ہی کی تھی کہ چاروں طرف سے آوازیں آنے لگیں، ایک شور سا بلند ہو گیا، ایک عجیب سی بنبناہٹ جیسے بکرے بکرے جتنی بڑی بڑی مکھیاں بنبنا رہی ہوں۔ پھر اس بنبناہٹ کے پس منظر میں آوازیں سنائی دیں، کوئی چیخ رہا تھا، کوئی چلا رہا تھا، کوئی گھور رہا تھا، کوئی ڈانٹ رہا تھا۔ پہلے وہ آپس میں چہمگوئیاں کرتے رہے، ارے یہ شخص، یہ یہاں، اتنی جسارت، باہر نکالو اسے، اٹھا کر پھینک دو، لا حول ولا قوت۔ پھر وہ سب گویا براہ راست مجھ سے مخاطب تھے، چل دور، دوڑ یہاں سے، چل نکل، یہ تو کہاں گھسا ہے، شرم نہیں آتی تجھے، ذلیل، پلید کیڑا، تعفن سے بھرپور، تو ساری فضا کو متعفن کر رہا ہے۔ بدبو، دفعتاً مجھ سے گندگی کے بھباکے اٹھنے لگے۔ میں نے محسوس کیا جیسے وہ بھباکے میرے جسم کے بند بند سے اٹھ رہے تھے، جیسے میں بنفس نفیس گندگی کا ایک تودا تھا۔ چل اٹھ، نکل یہاں سے، دور ہو جا، وہ سب چلانے لگے۔ ان آوازوں سے بچنے کے لیے میں سجدے میں گر پڑا۔ پھر پتہ نہیں کیا ہوا، کسی نے دونوں طرف سے میرے شانے پکڑ لیے، میرا سر ہوا میں لٹکنے لگا۔ میں نے ہزار کوشش کی کہ سر زمین پر لگ جائے اور سجدے میں گر کر میں اللہ کے حضور دعا کروں، منت کروں، آہذاری کروں کہ یا اللہ میری غلاظت دور کر دے، مجھے اس قابل بنا دے کہ میں حتیم میں سجدہ کر سکوں۔ میں نے لاکھ کوشش کی لیکن میرا سر زمین تک نہ پہنچ سکا۔ پھر وہ سب کہے مار کر ہنس رہے تھے، تمسخر بھری ہنسی۔ جاؤ جاؤ، چلے جاؤ۔ میں نے محسوس کیا جیسے میں پھانسی لگا ہوا ہوں۔ پھر مجھ پر ایک انجانا خوف طاری ہو گیا اور میں اٹھ کر بھاگا۔ حتیم سے باہر نکلا تو حرم شریف دھندلایا ہوا تھا، چاروں طرف میری طرف دھند پھیلی ہوئی تھی۔ بدبو کے بھباکے جو مجھ سے اٹھ رہے تھے دھند میں تبدیل ہوئے جا رہے تھے۔ میں سہم کر ایک کونے میں کھڑا ہو گیا اور پتہ نہیں وہاں کب تک کھڑا رہا۔ اپنا مقام۔ آہستہ آہستہ وہ احساس تذلیل چھٹتا گیا، پھر غصے نے بڑھ کر مجھے بے بسی اور قسم پرسی کی کیفیت سے گھسیٹ کر باہر نکال لیا۔ میں کونے سے باہر نکل آیا، غصے سے میرے کانوں کی لوئیں سرخ ہو رہی تھیں۔ یہ کیا مذاق ہے؟ گھر بلا کر بے عزتی کرتے ہو۔ پہلے خواب دکھا کر میرے دل میں آرزو کا دیا جلایا، پھر مستوں کی زبان سے مجھے مزدہ سنایا، پھر اسباب پیدا کیا، اور اب جب میں حاضر ہو گیا تو احساس گندگی دلا کر میری تذلیل کی جا رہی ہے۔ میں نے کب دعویٰ کیا تھا کہ میں پاک ہوں؟ میں نے کب دعویٰ کیا تھا کہ تیرے گھر میں قدم رکھنے کے لائق ہوں؟ پھر بھی تیرا بندہ ہوں، تیری تخلیق ہوں۔ غصے میں نے نگاہ اٹھا کر کوٹھے کی طرف دیکھا۔ منڈیر پر کوئی کہا مار کر ہنسا۔ تجھے کس نے کہا تھا کہ خواص کی مسجد میں جا؟ تجھے کس نے کہا تھا کہ وہاں نفل پڑھ؟ تجھے کس نے کہا تھا کہ ان میں جا کھڑا ہو جن میں سے تو نہیں؟ منڈیر پر کوئی تالی بجا بجا کر ہنسے جا رہا تھا۔ بے وقوف، اپنے مقام کا بھی پتہ نہیں۔ ہر کسی کا اپنا مقام ہوتا ہے۔ ادھر آ، ادھر، میرے کوٹھے کے ارد گرد پھیرے لے، یہی تیرا مقام ہے، یہی تیری غائیت ہے، یہی تیرا مفتاح ہے۔ میں دیوانہ وار کوٹھے کی طرف بھاگا۔ انوکھی کرم نوازی۔ جب میں طواف کر کے واپس آیا تو قدرت میرا انتظار کر رہے تھے۔ کیا سنگ اسود کو بوسہ دینے کے لیے گئے تھے؟ نہیں تو، میں نے جواب دیا۔ میں نے کبھی سنگ اسود کو بوسہ دینے کی کوشش نہیں کی۔ کوشش بھی نہیں کی؟ انہوں نے پوچھا۔ نہیں۔ کیوں؟ مجھے کبھی اس کا خیال ہی نہیں آیا۔ طواف کرتے ہوئے مجھے سب کچھ بھول جاتا ہے، سب کچھ، سنگ اسود، رمل، شوط، استلام، ملتزم، مقام محمود، سب کچھ۔ قدرت خاموش ہو گئے۔ سرفراز اپنی عقل و خرد کی تلوار چلا رہا تھا۔ وہ حرم شریف کے کبوتروں کی بات کر رہا تھا، ارد گرد کے زائرین اس کی باتوں سے انجانے میں اپنی سمت کھوٹی کر رہے تھے۔ آپ حتیم سے چلے کیوں آئے تھے؟ قدرت نے پوچھا۔ میں تو نہیں آیا، انہوں نے مجھے اٹھا کر باہر پھینک دیا۔ کس نے پھینک دیا؟ انہوں نے، جن کی وہ جائے عبادت ہے۔ لیکن کیوں؟ انہوں نے کہا جو خاص ہے، اور مجھے اپنی آپ سے گندگی کی بو آنے لگی۔ اب بھی آ رہی ہے، سونگھ لو چاہے تم۔ مجھے تو نہیں آتی، قدرت نے کہا۔ مجھے تو آ رہی ہے۔ اچھا، یہ تو بہت بڑا کرم ہو گیا آپ پر، قدرت نے کہا۔ کیا کہا؟ مجھے اثر نو غصہ آ گیا۔ کرم یا ظلم؟ بہت بڑا کرم، ظلم نہیں، قدرت بولے۔ اپنے آپ سے بدبو آنا، اپنی گندگی کا احساس ہونا بڑا کرم ہے۔ ہماری سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ ہمیں اپنے سے بو نہیں آتی، دوسروں سے آتی ہے۔ اگر آپ کو اپنے سے بو آنے لگی ہے تو یہ حتیم کا کرم ہے۔
قدرت کی بات سن کر غصے سے میرا منہ لال ہو گیا۔ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے قدرت حتیم والوں کی ایجنٹ ہو۔ میں نے غصے سے منہ موڑ لیا۔ میں یہاں ایجنٹوں کی باتیں سننے نہیں آیا۔ دفعتاً میں نے محسوس کیا کہ کوٹھے کے منڈیر سے کوئی میری طرف دیکھ رہا تھا۔ سن رہے ہو اپنے ایجنٹ کی باتیں؟ میں نے دہائی دی۔ ہمارا نہیں، ان کا ہوگا جنہیں تم سے بو آتی ہے۔ منڈیر سے آواز آئی۔ تمہیں خود اپنے سے بو آتی ہوگی، ہمیں تم سے بو نہیں آتی۔ اللہ اکبر، میرے دل میں نعرہ گونجا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سارا حرم اذان کی آوازوں سے گونجنے لگا۔ حرم شریف اللہ کا گھر ہے۔ جس طرح اللہ بے نیاز ہے، اسی طرح حرم شریف کی فضا بھی بے نیاز ہے۔ وہاں کوئی پابندی نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں کہ میاں کیا کر رہے ہو۔ چاہے آپ کالے ہیں، گندمی ہیں، سانولے ہیں یا گورے، کوئی آپ کی طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھتا۔ چاہے آپ یورپی ہیں، چینی ہیں یا امریکی، کوئی تجسس محسوس نہیں کرے گا۔ چاہے آپ شیعہ ہیں یا سنی ہیں یا وہابی، کچھ فرق نہیں پڑتا۔ جس طرح جی چاہے نماز پڑھیے، دونوں ہاتھ باندھ کر یا ایک ہاتھ باندھ کر یا دونوں ہاتھ کھلے چھوڑ کر۔ چاہے نماز کے وقت آپ الگ ہو کر بیٹھ جائیے، کوئی نہیں کہے گا کہ آپ نماز میں شامل کیوں نہیں ہوئے۔ بے نیاز فقیر۔ حرم شریف کا وہ فقیر مجھے آج تک نہیں بھولا جو سارا دن اور ساری رات حرم کے عین درمیان میں پاؤں پسار کر چادر میں لپٹا ہوا سویا رہتا تھا۔ نماز کا وقت ہوتا تو وہ آپ ہی آپ اٹھ کر بیٹھ جاتا، لیکن نماز ادا کرنے کے بعد وہ پھر سے چادر تان کر پڑ جاتا۔ اس کے پاس صرف ایک چادر تھی، وہ چادر اس کا واحد ساز و سامان تھی۔ نماز پڑھنے سے پہلے اس نے کبھی وضو نہیں کیا تھا، اور نماز پڑھنے کے بعد وہ اتنی بے نیازی سے پاؤں پھیلا کر لیٹ جاتا کہ بسا اوقات اس کے پاؤں خانہ خدا کی طرف ہو جاتے۔ لوگ حیرت سے اس کی طرف دیکھتے، لیکن جلد ہی ان کی توجہ دوسری باتوں کی طرف منتقل ہو جاتی اور انہیں وہ فقیر بھول جاتا۔ کچھ لوگ تجسس کے مارے اس فقیر کے پاس بیٹھ جاتے تاکہ اس پر نظر رکھیں، لیکن کسی زائر میں اتنی جرأت نہ ہوتی تھی کہ اسے جگاتا۔ اس سے پوچھتا کہ میاں تم یہاں سونے کے لیے آئے ہو، یا کم از کم اسے اتنا کہتا کہ تم نے اتنی جگہ کیوں گھیر رکھی ہے، اٹھ کے بیٹھو میاں۔ محافظین حرم نے کبھی اسے یہ نہیں کہا تھا کہ بابا جا اپنے ڈیرے پر جا کر سو۔ کسی مولوی میں اتنی جرأت نہ ہوئی تھی کہ اسے سرزنش کرتا اور کہتا اپنی ٹانگیں خانہ خدا کی طرف مت کرو۔ حرم شریف میں کسی مولانا میں اتنی جرأت نہ تھی کہ وہ عورتوں کو منع کرتا کہ بیویوں مردوں کے ساتھ طواف نہ کرو، مردوں کی بھیڑ میں داخل ہونے سے احتراز کرو، نامحرموں کے قریب مت بیٹھو۔ اسلام کو خطرہ۔ حرم شریف میں اسلام خطرے میں نہ تھا۔ اسلام کے مخالفین یہ بھولے بیٹھے تھے کہ وہ اسلام کی حفاظت کے لیے دنیا پر اتارے گئے ہیں۔ حرم شریف میں مذہب کی قید نہ تھی، رسم کی قید نہ تھی، رواج کی قید نہ تھی، گناہ اور ثواب کی قید نہ تھی۔ حرم شریف میں کوئی ناسے نہ تھا، کوئی مسلوں کا اجارہ دار نہ تھا، کوئی ہمادان نہ تھا، وہاں کوئی منع کرنے والا نہ تھا۔ چاہے ناچ کر طواف کرو، چاہے سجدہ کرنے والے کے سامنے سے گزر جاؤ، چاہے نماز پڑھنے والے کے سامنے بت بن کر بیٹھ جاؤ۔ کسی عالم میں اتنی جرأت نہ تھی کہ ٹوکے مین میخ نکالے، کسی مفتی میں ہمت نہ تھی کہ فتویٰ جاری کرے۔ حرم شریف میں کوئی بندش نہ تھی، کوئی تکلف نہ تھا، کوئی قاعدہ نہ تھا، کوئی گرامر نہ تھی، صرف نفس مضمون۔ وہاں خدا اور بندے کے درمیان کچھ حارج نہ تھا، نہ مذہب، نہ رسم، نہ رواج، نہ قاعدہ، نہ گناہ، نہ ثواب۔ زائرین میں کوئی افاقہ نہ تھا، زائرین میں کوئی اقانہ نہ تھا، کوئی غلام نہ تھا، کوئی بزرگ نہ تھا، کوئی عالم نہ تھا۔ امیر میں عمارت کی بو نہ تھی، وہ بھول چکا تھا کہ اس کے پاس لاکھوں کا بینک بیلنس ہے۔ نواب اپنی جاگیر کو بھولے بیٹھا تھا، افسر کو یاد نہ رہا تھا کہ وہ اپنی چپراسی کے پاس بیٹھا ہے، عورت کو یاد نہ تھا کہ وہ عورت ہے اور اس کے پاس بیٹھا ہے مرد نامحرم ہے، ملا کو یہ یاد نہ تھا کہ وہ اسلام کا اجارہ دار ہے۔ یہ سب حرم شریف کا اعجاز تھا، نہیں حرم کا نہیں، اس کا اعجاز تھا جو اپنے بھدے بے ڈھنگے کوٹھے کی منڈیر سے اپنے بندوں کو جھانک رہا تھا، ان پر مسکراہٹیں پھینک رہا تھا، انہیں آنکھیں مار رہا تھا۔ اللہ اور بندے۔ حرم شریف اس وقت صرف اللہ کا گھر نہیں تھا، وہ بندوں کا گھر بھی تھا۔ اللہ اور بندہ دونوں اکٹھے اس گھر میں مقیم تھے۔
خانہ خدا میں اللہ اور بندہ شانے سے شانے جوڑ کر بیٹھے ہوئے تھے۔ وہاں ایسے زائرین بھی تھے جو حرم شریف میں مقیم تھے، وہیں دن رات عبادت کرتے تھے اور جب نیند آتی تو وہیں سو جاتے تھے۔ ایسے زائرین بھی تھے جو دوپہر اور رات کا کھانا وہیں کھاتے تھے۔ کوئی ان سے پوچھنے والا نہیں تھا کہ بندہ خدا یہ ڈائننگ ہال ہے۔ مطاف میں خانہ خدا کے عین زیر سایہ عربی معلم زائرین کو دھڑا دھڑ لوٹ رہے تھے۔ وہ زائرین کو طواف کرانے کا بھاؤ کر رہے تھے اور عورت کو مہنگے داموں فروخت کر رہے تھے۔ نیچے وہ اللہ کا نام بیچ رہے تھے، اوپر اللہ مسکرائے جا رہا تھا۔ میں حیرت سے بت بنا کھڑا تھا۔ میری دانست میں سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ کوئی اللہ کا نام بیچے، دین کی تجارت کرے، قرآن کریم کو اپنے ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کرے، اسلام کو ذاتی وقار کے حصول کا ذریعہ بنائے۔ میری دانست میں کوئی بڑے سے بڑا گناہ اس قدر مذموم نہیں ہو سکتا، مگر وہ مسکرائے جا رہا تھا۔ میں حیرت سے بت بنا کھڑا تھا۔ میزاب رحمت۔ اسی مطاف کے ایک کونے میں وہ بڈھا کھڑا تھا۔ وہ بڈھا صبح اور شام وہیں میزاب رحمت کے سامنے کھڑا رہتا تھا۔ میزاب رحمت خانہ خدا کی چھت سے نکلا ہوا ایک پرنالہ ہے۔ جب بارش ہو رہی ہو اور رحمت کا یہ پرنالہ چل رہا ہو تو جو شخص میزاب رحمت سے گرتے ہوئے دھارے تلے کھڑا ہوگا وہ رحمت خداوندی میں شرابور ہو جائے گا۔ لیکن عام طور سے یہ مشہور ہے کہ جو میزاب رحمت سے گرتے ہوئے دھارے تلے کھڑا ہوگا اس پر بہشت کے دروازے کھل جائیں گے۔ وہ بوڑھا ایک نظر میزاب رحمت پر ڈالتا اور دوسری نظر آسمان پر۔ اس کی نگاہیں پرنالے اور آسمان کا یوں طواف کرتی رہتی جیسے گھڑی کا پنڈولم ہو۔ اسے نہ طواف کی پرواہ تھی نہ نماز کی، صرف ایک لگن تھی کہ آسمان سے پانی برسے، پرنالے سے دھارا گرے اور وہ اس کے نیچے کھڑا ہو کر بھیگے اور یوں اس پر جنت کے دروازے کھل جائیں۔ وہ بڈھا جنت کا طلبگار تھا، دودھ کی نہروں، حوروں اور غلمان کا طالب تھا۔ اس بوڑھے کو دیکھ کر میری ہنسی نکل جاتی تھی۔ مجھے ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے کوئی دودھ کے مٹکے پر بیٹھا چھاچھ کے خواب دیکھنے میں مصروف ہو۔ حرم شریف میں نہ جانے کتنے افراد ایسے تھے جو دودھ کے مٹکے پر بیٹھے چھاچھ کی آرزو میں دیوانے ہو رہے تھے۔ کوئی وہاں پچھلے گناہ دھلوانے آیا تھا جیسے خانہ خدا ڈرائی کلیننگ کی فیکٹری ہو۔ کوئی ثواب کمانے آیا تھا جیسے خانہ خدا سٹہ بازی کا مرکز ہو۔ کوئی حور و غلمان کا بھوکا بہشت کا ٹکٹ کروانے آیا تھا جیسے خانہ خدا بکنگ آفس ہو۔ کیا یہاں بیٹھے ہوئے لوگ زائر ہیں یا سوداگر؟ میرا کہکہا چاروں طرف گونجا۔ کوٹھے سے کسی نے میری طرف نیچے جھانکا۔ پانی کیوں نہیں برساتے؟ میں نے چلا کر کہا۔ دیکھتے نہیں یہ بڈھا کب سے تیرے پر نالے کے نیچے کھڑا ہے؟ اس کی نگاہیں پینڈولم کی طرح چل چل کر دھندلا گئی ہیں، اس کی گردن متورم ہو گئی ہے۔ اس طالب کی آرزو پوری کیوں نہیں کرتے؟ زائر، سوداگر۔ یہ اتنے سارے سوداگر جو زائر کا بھیس بدلے تیرے کوٹھے کے ارد گرد بیٹھے ہیں، ان کے مطالبات پورے کیوں نہیں کرتے؟ میرا کہکہا حرم میں گونجا۔ بتا ان میں کتنے لوگ ہیں جو تیری ذات کی خاطر یہاں آئے ہیں؟ کیا اتنی بھیڑ میں تو اکیلا ہے؟ کیا کسی کا دھیان تیری طرف بھی ہے؟ مانا کہ سب تیرے نام کی مالا جپ رہے ہیں، نام کی، تیری نہیں، تیری کتاب کی پوجا کر رہے ہیں۔ اس نے اپنی تھوڑی منڈیر پر رکھی ہوئی تھی اور وہ ٹکر ٹکر میری طرف دیکھ رہا تھا۔ میں نے محسوس کیا جیسے اس کی آنکھیں پر نم ہوں۔ اس وقت کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ میں نے مڑ کر دیکھا، میرے پیچھے نظم و نسق کا متوالا سرفراز کھڑا تھا۔ آپ تو پڑھے لکھے آدمی نظر آتے ہیں، وہ بولا۔ آپ تو ہم پرست نہیں ہیں، پھر آپ اس بوڑھے کے پاس کھڑے کیا کر رہے ہیں؟ یہ بوڑھا تو ہم پرستی کی وجہ سے دیوانہ ہو گیا ہے۔ اس سے کوئی پوچھے بڑے میاں کیا اس پر نالے کے پانی میں بہشت بہہ کر چلا آئے گی؟ کہاں جلد خلد بنی، کہاں اس پر نالے کا پانی؟ بہشت حاصل کرنا ہے تو اس کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، اپنے اعمال کو منظم کرو، اپنے کردار کو سنوارو۔ حد ہو گئی توہم پرستی کی۔ وہ کہکہا مار کر ہنسا۔ سرفراز مجھے وہاں سے گھسیٹ کر دور برآمدے میں لے گیا تھا۔ وہاں دیر تک وہ مجھے مسلمانوں کی توہم پرستی پر لیکچر پلاتا رہا۔ میرا جی نہیں چاہتا تھا کہ اللہ کے کوٹھے سے دور جا کر بیٹھ جاؤں۔ میرا جی چاہتا تھا کہ کوٹھے کی والی سے باتیں کروں۔ میرا جی چاہتا تھا کہ اس کی آنکھ سے گرتے ہوئے آنسو کو اٹھا کر اپنے جسم پر مل لوں۔ میرا جی چاہتا تھا کہ میں سرفراز کو بتاؤں کہ وہ خود کوٹھے کی منڈیر سے جھانک رہا ہے، لیکن یہ سب باتیں میں اسے کیسے بتاتا؟ توہم پرستی۔ سرفراز نے
سرفراز تو مجھے پڑھا لکھا آدمی سمجھ رہا تھا، وہ سمجھ رہا تھا میں عقل و ادراک کا مالک ہوں، توہم پرست نہیں۔ پھر اسے کیسے بتاتا، اسی لیے میں چپ چاپ بیٹھا اس کی باتیں سنتا رہا۔ دفعتاً وہ جلال میں آ گیا۔ یہ توہم پرستی اسلام کے منافی ہے، یہ توہم پرستی اسلام کے ماتھے پر کلنک کا ٹیکا ہے، یہ توہم پرستی ہمارے لیے باعث ننگ ہے۔ اس وقت ایک شور اٹھا، ایک گرج حرم شریف کے مرمری دیواروں سے آ کر ٹکرائی اور پھر چاروں طرف گونجی۔ ہم دونوں نے ڈر کر خانہ خدا کی طرف دیکھا۔ حرم پر ایک بدلی چھا چکی تھی، خانہ خدا پر بڑی بڑی بوندیں پڑ رہی تھیں۔ مذاب رحمت سے پانی کی ایک چھوٹی سی دھار گر رہی تھی اور وہ بوڑھا اس دھار کے نیچے کھڑا اللہ اکبر کے نعرے لگا رہا تھا۔ یہ دیکھ کر سرفراز کا رنگ زرد پڑ گیا، اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں، اس کی پتلیاں پھیل گئیں، مٹھیاں بھنج گئیں، جیسے اس پر ہسٹیریا کا دورہ پڑ گیا۔ وہ دیوانہ وار اٹھا اور پھر غصے میں بھرا ہوا خانہ خدا کی طرف یوں بھاگا جیسے وہ اس بڈھے کی ہڈیاں توڑ دے گا۔ میں ڈر گیا۔ رک جاؤ سرفراز، ٹھہرو سرفراز۔ میں اس کے پیچھے پیچھے بھاگا۔ مذاب رحمت کے قریب پہنچ کر سرفراز نے بڈھے کو زور سے دھکا دیا اور پھر خود اس دھار کے نیچے کھڑا ہو گیا۔ خوشی سے وہ دیوانہ وار نعرے لگانے لگا، آیتیں پڑھنے لگا، چینٹیں اڑانے لگا۔ تاجر ہی تاجر۔ اس کے قریب پہنچ کر میں رک گیا اور حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ کچھ دیر کے بعد وہ میری طرف متوجہ ہوا اور جوش میں چلانے لگا، آ جاؤ، یہ لمحہ پھر نصیب نہیں ہوگا، آ جاؤ۔ پھر چاروں طرف سے لوگوں نے مذاب رحمت پر یورش کر دی۔ وہ سب چیخ رہے تھے، چلا رہے تھے، آیات کے نعرے لگا رہے تھے، ایک دوسرے کو یوں دھکے دے رہے تھے جیسے ہولی کھیل رہے ہوں۔ کوٹھے کی چھت پر کوٹھے کا والی مسکرا رہا تھا۔ مذاب رحمت کا رنگ پچکاری سے بہشت کے گاہکوں کو بھگو رہا تھا۔ ان کی دھکم پیل کو دیکھ کر تالیاں بجا رہا تھا، کہکہے لگا رہا تھا، لیکن کوئی اس کی طرف متوجہ نہ تھا، کوئی اس کا طالب نہ تھا، کسی کو اس کی موجودگی کا احساس نہ تھا۔ وہ سب بہشت حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے کو دھکے دے رہے تھے۔ ان کی نگاہیں تلے حوریں تھیں، دودھ کی نہریں تھیں، باغیچے تھے، پھلوں سے بھری ہوئی تشتریاں تھیں۔ بے شک ان کے ہونٹوں پر اللہ کا نام تھا، لیکن وہ سب اس کے نام کو استعمال کر رہے تھے، اپنے آرام و آسائش کے حصول کے لیے استعمال کر رہے تھے۔ اس وقت ان میں کوئی ظاہر نہیں تھا، تاجر ہی تاجر۔